علماء نے نا ایمان کے کچھ درجے بیان کیے ہیں. ایمان مختلف دراجات پہ ہوتا ہے، کسی کا کمزور ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے. جتنا نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، تلاوت قرآن کرنے والا ہوتا ہے، علماء سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے. بڑی معروف روایت ہے، فرمایا تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے نا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، منع کرے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر چاہیے زبان سے روکے. اچھا زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر چاہیے کہ اس کام کو دل سے برا جانے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. حضور نے فرما دیا یہ کمزور درجہ ہے. اب میرے اور آپ کے سامنے گناہ ہو رہا ہو، ایمان کا درجہ. اچھا مجھے اور آپ کو اپنا ایمان چیک کرنا ہے، میں کس سٹیج پہ ہوں. اچھا میرے اور آپ کے سامنے گناہ ہوا، وہ گناہ ایسا تھا کہ میں مار کے بھی منع کروا سکتا تھا. مثال کے طور پہ میرا بیٹا تھا، بالغ ہے، نماز نہیں پڑھتا، میں مار کے منع کر سکتا ہوں؟ حکم شریعت ہے. لیکن میرے سامنے اس کی نمازیں قضا ہوتی رہیں، میں خاموش رہا، تو میں ایمان کے کس درجے پہ ہوں؟ اچھا میرے بیٹے نواسیاں میرے سامنے کچھ ایسے کام کرتے رہے جو شریعت کے تابع نہیں تھے، میں خاموش رہا، زبان سے منع نہیں کیا، ایمان کے میں کس درجے پہ ہوں؟ اچھا میں نے پھر دل میں برا جانا کہ نہیں جانا؟ اچھا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، اچھا گناہ ہی نہیں ہوتے، دل سے برا جاننا تو دور کی بات ہے نا، گناہ تصور کرنا یہ بھی دور کی بات ہوتا ہے. چند لوگ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں نا، اچھا گناہ ہی نہیں ہے. ایک کام پہ سب بول پہ نا، مثال کے طور پہ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، دوست بیٹھے آپس میں مذاق مسخری چلی، کسی کو نشانہ بنا دیا، ٹارگٹ ہو گیا. اچھا پھر اس پہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا، اس کی جو دھلائی ہوتی ہے، پھر اس کو گناہ سمجھا نہیں جاتا. یار دل دکھانا گناہ ہے. حضور علیہ السلام معراج سے واپس آئے نا، تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آقا اللہ کے قرب میں جو وصال و راز و نیاز میں باتیں ہوئیں، ان باتوں میں سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا ابا حضور کیا ہوا؟ کہا بیٹی تم نے تصویر کا پہلا رخ دیکھا ہے، دوسرا یہ تو دیکھو اگر تم نے کسی کا دل دکھایا تو پھر اس پہ کیا ہوگا. کسی کا دل دکھانا کو گناہ سمجھتے نہیں یار، دل دکھ ہے اور ہم مذاق چل رہے ہیں. تو ایمان کا کیا درجہ؟ جناب صدیق اکبر حضور کے پاس آئے، کہا آقا ایمان کسے کہتے ہیں، مجھے ایمان بتائیے گا کیا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان بتایا. کچھ دن کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حاضر ہوئے، کہا حضور ایمان کسے کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی دوسری زاویے کو بیان کیا، ایمان کا اگلا درجہ بیان کیا. چند دن کے بعد حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حاضر ہوئے، کہا حضور ایمان کسے کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا پھر اگلا درجہ بیان کیا، یہاں تک کہ آپ ایمان سیکھتے رہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ایمان کا وزن کیا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا. سب سے بھاری ایمان ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ اتنے قوی ایمان والے ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کا ایمان ایک طرف ہے. اس وقت صحابہ بھی موجود تھے. ہاں حضور کا فرمان کیسا ہے؟ حضور کا فرمان پھر مقید نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی الارض، زمین پر چلنے والے، زمین پہ رہنے والے تمام انسان، ان میں آنے والے غوث بھی تھے، اوتاد بھی تھے، نقبا بھی تھے، ابدال بھی تھے، سارے کے سارے موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا زمین پر جتنے بھی ایمان والے ہیں ان میں آنے والے داتا علی اجویری بھی آتے ہیں، میرے خواجہ صاحب بھی آتے ہیں. سارے کے سارے ایمان کا وزن کیا جائے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان پھر بھی ایک پلڑے میں ہوگا.